آج ایک جنت اجڑ گئی ہے کہ ان بچوں کے سامنے یہ ظلم ہوا. وہ کیسی ماں بچاری، وہ کیسے بچے زندگی گزاریں گے؟ اگر وہ 5-5 6 سال کے تو ان کے ذہنوں پہ کیا اثر؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کس کے آگے فریاد کریں گے؟ ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ کون کرے گا؟ اس کا والا کون دے گا؟ اور ان کو کون انصاف دے گا؟ ان بچوں کے سامنے انہیں سر عام پھانسی دی جائے، سر عام لٹکایا جائے. اور یہاں ہم کس سے انصاف مانگے؟ کون کے کس جج کے پاس جائیں؟ کس کے آگے فریاد کریں؟ کس کے آگے جا کے روئیں؟ کیوں ظلم ہوا ہے یہ؟ اور ابھی تک مجرم پکڑے نہیں گئے. مجرموں کو پکڑے، انہیں سر عام پھانسی لگائے تاکہ ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے. اور یہ حکم ہے قرآن کا، یہ حدیث کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے کہ زانی کو سنسار کرو، کوڑے لگاؤ تاکہ آنے والے عبرت پکڑیں، آنے والے سبق حاصل کریں. انہیں لٹکاؤ چراؤں میں، انہیں سزا دو چراؤں میں. لیکن جو آرمی کا دور گزرا ہے لوگ اسے یاد رکھیں گے. یاد رکھنا، شہید جنرل محمد ضیاء الحق کا دور کوئی شخص نہیں بھولے گا. ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جنرل ضیاء الحق اس کو بھی سر عام پھانسی دلواتا ہے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے راولپنڈی کے اندر سینٹرل اسپتال کے ساتھ یہاں کوڑے مارے گئے، یہاں کوڑے لگائے گئے شرابیوں، زنائیوں اور بے ایمانوں اور منافقوں کو. یہ بہت تھا جنرل ضیاء الحق، سر عام انہیں پھانسی لٹکایا گیا. اور وہ جو جس بچے سے زیادتی کی تھی وہاں پہ 5 لاکھ لوگ موجود تھے، 5 لاکھ، اور سر عام پھانسی دی گئی. اور جب سر عام پھانسی دی گئی تو شام تک لاشیں نہیں اتاری. اور جناب باجوہ صاحب اور DGI صاحب، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، ان بچوں کے لیے کچھ کریں. وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں. وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم ہو. اور موٹر وے پر جو عورت کے ساتھ بچوں کے سامنے زیادتی کی گئی اور اس طرح ملک میں جو زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جی، اور ساری زندگی کے لیے وہ بچے جن کی جنت ان کے سامنے ہے اور پھر ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ قیامت کا منظر تھا جی. اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. وہ انسان نہیں تھے، وہ درندے بھی نہیں، وہ درندوں سے بھی بدتر ہے. اور انہوں نے پتہ نہیں اتنا بڑا کیوں ان بچوں کے سامنے. میں کہتا ہوں جی ان بچوں کی نفسیات پہ کیا اثر ہو. وہ جب بچے بڑے ہوں گے تو کیا کیسے دیکھا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ ظلم کی انتہا کر دیجیے روڈ کے اوپر بچوں کے سامنے، اس کی جنت کے ساتھ ظلم کی. اور حکومت ابھی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا کہ میں اس حکومت کا حصہ ہوں، میں اس حکومت کے ساتھ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 سال کے بعد آنا، 1 سال کے بعد آنا. جب وہ آتی ہے تو اس کی گود میں ایک بچہ ہوتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 سال کے بعد آنا. 2 سال کے بعد آتی ہے تو بچہ کسی کو پرورش دے کے تو اسے سنسار کیا جاتا ہے. اس زمانے سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے تک، اور اب بھی اور اس وقت بھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی کسی کی ماں یا بہن یا بیٹی کو دیکھ. قانون بناؤ قانون والو، تمہاری وجہ سے آج ایک جنت اجڑ گئی ہے. ان بچوں کے سامنے یہ ظلم ہوا. وہ کیسی ماں بچاری، وہ کیسے بچے زندگی گزاریں گے؟ اگر وہ 5-5 6 سال کے تو ان کے ذہنوں پہ کیا اثر؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کس کے آگے فریاد کریں گے؟ ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ کون کرے گا؟ اس کا والا کون دے گا؟ اور ان کو کون انصاف دے گا؟ انصاف کے منصف کہاں ہیں؟ ہم تو کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم تو فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم تو حضور پاک کے عاشق بنے ہوئے، لیکن ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے. اس لیے میں اپنی حکومت سے کہوں گا کہ شہید جنرل محمد ضیاء الحق، جس کو میں اپنا روحانی پیر و مرشد مانتا ہوں، کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں لاہور میں ایک واقعہ پیش ہوتا ہے، اور ہمارے ایک ان کے ساتھ جنرل اور ہیں جنرل فیض چشتی صاحب. وہ صبح اپنے GHQ میں آتے ہیں اور اخبار دیکھتے ہیں، تو اخبار کے اندر وہ پڑھتے ہیں. تو جب وہ واقعہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے شہید جنرل محمد ضیاء الحق
صدر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف کو فون کرتے ہیں کہ آپ نے آج کی اخبار دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں دیکھی. تو وہ اپنی گاڑی لے کے نکلتے ہیں اور جا کے آرمی چیف شہید جنرل محمد ضیاء الحق میرے پیر و مرشد میرے روحانی باپ ہیں جی، وہ ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے. ہم اس جمہوریت کو کیا کریں گے جس جمہوریت میں انصاف نہ ملے؟ اور ابھی کتنی دیر گزر گئی ہے جی، کتنا ٹائم گزر گیا کہ مجرم ابھی تک نہیں پکڑے. ان بچوں کے سامنے انہیں سر عام پھانسی دی، سر عام لٹکایا جائے. تو جنرل فیاض صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو دکھایا اور جنرل ضیاء الحق نے لاہور جو اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وہ تھے مارشل ایڈمنسٹریٹر، ابھی مارشل لا کو بہت وہ ٹائم نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے فون کیا. انہوں نے کہا مجھے وہ جنرل اقبال صاحب تھے وہاں پہ، وہ جو وہاں کے انچارج تھے وہ اقبال صاحب تھے. انہوں نے جناب ساری تحقیق کر کے تفتیش کر کے سارا مواد کٹا کر کے سر عام انہیں پھانسی لٹکایا گیا. اور وہ جو جس بچے سے زیادتی کی تھی وہاں پہ 5 لاکھ لوگ موجود تھے، 5 لاکھ، اور سر عام پھانسی دی گئی. اور جب سر عام پھانسی دی گئی تو شام تک لاشیں نہیں اتاری. اور یہاں ہم کس سے انصاف مانگے؟ کون کے کس جج کے پاس جائیں؟ کس کے آگے فریاد کرے؟ کس کے آگے جا کے روئے؟ کیوں ظلم ہوا ہے یہ؟ اور ابھی تک مجرم پکڑے نہیں گئے. مجرموں کو پکڑے، انہیں سر عام پھانسی لگائے تاکہ ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈ پڑے. اور یہ حکم ہے قرآن کا، یہ حدیث کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے کہ زانی کو سنسار کرو، کوڑے لگاؤ تاکہ آنے والے عبرت پکڑیں، آنے والے سبق حاصل کریں. انہیں لٹکاؤ چراؤں میں، انہیں سزا دو چراؤں میں. دیکھیں ہم جمہوریت کو تو کہتے ہیں جمہوریت کسی امیر کو فائدہ دے، لیکن جو آرمی کا دور گزرا ہے لوگ اسے یاد رکھیں گے. یاد رکھنا شہید جنرل محمد ضیاء الحق کا دور کوئی شخص نہیں بھولے گا. ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جنرل ضیاء الحق اس کو بھی سر عام پھانسی دلواتا ہے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے راولپنڈی کے اندر سینٹرل اسپتال کے ساتھ یہاں کوڑے مارے گئے، یہاں کوڑے لگائے گئے شرابیوں، زنائیوں اور بے ایمانوں اور منافقوں کو. یہ وہ تھا جنرل ضیاء الحق. اور جناب باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے ان بچوں کے لیے کچھ کریں. وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں. وہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم ہو. اور ابھی تک وہ درندے اور وہ پولیس ان پولیس والوں کو بھی سزا دے جنہوں نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی. یہ کس لیے ادارے بنے؟ بہت بڑے اچھے پولیس والے ہیں، بڑے نیک ہیں. یہ حاجی نذیر طالبان یہاں رہ کے گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، بہترین پولیس افسر تھا جی. اور یہ اللہ کا واسطہ ہے جلد سے جلد کریں کیونکہ ان بچوں کی زندگی کا سوال ہے. دیکھیں یہ اتنا بڑا وہاں سائیوال میں ثانیہ ہو گیا، بچوں کے سامنے ہوا، وہ بچی رو رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا. اور وہ پولیس والا، وہ سارجنٹ چوک میں کھڑا ڈپٹی دے رہا ہے اور گاڑی آتی ہے اس کو اٹھا کے مار دیتی ہے اور وہ بھی بری ہو گیا. اور یہ مقدمہ فوری طور پہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے کیونکہ جو فوجی عدالتیں ہیں ہمیں ان عدالتوں پہ بھی دمائی، کیونکہ ان کے خلاف ہم نے بات کی تو انہوں نے صبح بھیج دینا ہے جی کہ جی یہ توہین عدالت کر دیا جی، اور غریب مارا جا رہا ہے ہر طرف سے. اور جی فوجی عدالتوں میں اس کا مقدمہ چلایا جائے. جو موٹر وے پہ ظلم ہوا ہے اس کا فوری طور پہ جس بچی کے ساتھ جہاں ظلم ہوا ہے، جس بچے کے ساتھ بچی کے ساتھ، وہ فوجی عدالتوں میں کیس چلے. اس کا فیصلہ صرف 4 اور 5 دن کے اندر کر کے چوک میں لٹکا دیں. قانون کو بدلا دیں، قانون قرآن والا لے آئیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا قانون لے آئیں، شریعت مصطفیٰ والا قانون لے آئیں. قرآن جو کہتا ہے یہ ہمارے پاس، ہمیں اور کسی آئین شائن کی ضرورت نہیں ہے. ہم پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، نبی کی شریعت کو ماننے والے ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، تمزیری شریف، داؤد شریف، مشکات شریف میں جو حکم ہے اس کے مطابق سزائیں دی جائیں، فی الفور یہ عمل کیا جائے. بس میری یہی گزارش ہے، یہی میری عرض ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ کبھی 4 سالہ بچی کے ساتھ، کبھی 4 سالہ بچے کے ساتھ، کبھی ماں کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے، اور کبھی گھر میں گھس کر زیادتی ہو جاتی ہے. کیوں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ سر یہ واقعہ تو پہلے بھی ہوتے رہے، یہ پرانے زمانے میں بھی ہوتے رہے. یہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں زمانے میں بھی ہوتے رہے. لیکن اب یہ جو ہو گیا نا، یہ جو سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے. یہ جو انڈیا نے، یہ جو اسرائیل نے، یہ جو امریکہ نے
गंदी फिल्में हमारे बच्चों पे लगानी, और बच्चे बेरोजगार हैं। ये भी आपको एक बड़ी बात बताने लगा हूँ कि ये जो नौजवान बेरोजगार हैं, इन्होंने मोबाइल पकड़ के अपना टाइम गुजारना शुरू किया। अब उसमें गंदी फिल्में, बेहयाई फिल्में। देखें, पहले ज़माने की आप फिल्में देख लें, सबक से बहन की कदर दिखाते थे, भाभी की कदर दिखाते थे, बच्चों की वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता। आज फिल्में ही बदल गई। हमारी तो अल्लाह का शुक्र है कि फिल्म इंडस्ट्री फेल है, लेकिन वो जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री चल उसमें क्या दिखा रही है? एक बंदा आता है 200 बंदों को कुचल के चला जाता है, बदमाश बने हुए हैं। वो क्या है? सब उनमें है नहीं है। चाइना ने उनको मार मार के उनका भूषण निकाल दिया, और फिल्मों में वो हीरो बने हुए हैं। वो फिल्मों में दिखाते हैं हम जीत रहे हैं, और हमारी फौज अल्लाह की, मेरा एक सिपाही हमारा होना जी, तो मेरी दादी कहती थी अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर दे कि साडा एक फौजी जालियां दे पार है। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये जो दिखाते हैं, ये इनकी दिखाने की वजह से हमारे बच्चों के ज़हनी, देखें, नफ्सियात, इनको स्कूलों में पढ़ाएं, किताबों में लाएं, एक तालीमी निज़ाम बनाएं। एक अमीर का बच्चा जनाब इंग्लिश मीडियम में, कार में जनाब, ये AC में बैठा हुआ है, और वो जनाब, और एक बच्चा टाट के स्कूल में। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये मैं अब नहीं कह रहा हूँ, कि निज़ाम एक करो तालीम का, गरीब के लिए, अमीर के लिए, सिंध के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए, बलूचिस्तान के लिए, तमाम सूबों के लिए और कश्मीर के लिए एक तालीमी निज़ाम होना चाहिए। और तालीम के अंदर बताया जाए और इसकी सज़ाएँ बताई जाएँ कि ये अगर बच्चों ये गलत काम होगा तो ये सज़ा है, बच्चे अपनी हिफाजत करें। ठीक है। अच्छा, अली मोहम्मद खान ने जो असम्बली में करारदाद पेश की सरेआम चौक में फांसी के हवाले से, लेकिन अपोजिशन ने, खासकर पीपल पार्टी ने उसकी मुखालफत की। असम्बली में ही कानून पास नहीं होता तो किस तरह इस पर इम्प्लीमेंट होगा? वो जी वही तो ऐसे लोग हैं ना, वही लोग जालिम बेईमान हैं ना, वो अमीर हैं, बच जाते हैं। वो इस कानून को कहाँ पास करेंगे? कानून तो पास वो कराएगा जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं हजूर का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं सहाबा का दोस्त हूँ, मैं सहाबा के मानने वाला हूँ, मैं अहले बैत के मानने वाला हूँ, मैं वलियों का मानने वाला हूँ, और मैं नबियों का एहतराम करने वाला हूँ। वो करेगा। ये क्या करेंगे जिनको पता ही नहीं? ये वो क्या कहते हैं सोशलिज्म के, क्या ये वो बाहर की जो होती है, ये वो लोग हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी तालीम। और भाई इमरान खान कहता है एक कहने वाले से क्या होगा? इमरान खान उठो, अब कौम तुम्हें भी माफ नहीं करेगी। अगर ये कल या परसों तक फैसला नहीं हुआ तो याद रखना कौम तुम्हारा साथ छोड़। ये मामूली बात नहीं है जी। आप सोचें कि 2 बच्चों के बच्चे देख रहे हैं, माँ के साथ जन्नत के साथ जुल्म हो रहा है, क्या बर्दाश्त होगा उन बच्चों से? वो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ कि जब करबला में हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो गए और वो सर मुबारक जो था इमाम हुसैन का लेके घूमते थे, तो उस वक़्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरी हो? क्या उन्होंने सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारी? क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी? यही आज इन बच्चों के साथ, ये आज फिर करबला सज गई है, और ये फिर आज कुर्बानी। और अगर तुमने कुर्बानी ना दी तो याद रखना उन लोगों का नाम यजीद के लिस्ट में नाम जाएगा जो इसमें साथ नहीं देंगे।